اتنے لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں اور ایسے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو یہ اور بالکل کس نے کیا؟ تھرڈ فورس جو نہیں چاہتی کہ مذاکرات اور گفتگو کون سی یعنی تیسری طاقت مجھے نہیں پتا، لیکن تیسری قوت ویسے معذرت ہی ہے آپ سے بھی اور کافی سارے زعمائے ملت سے بھی، کوئی تیسری فورس نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ کیا مطلب؟ دو ہی طاقتیں، ایک طاقت جو کہ سرکار ہے جس کے خلاف یہ ساری چیزیں اور اس کے نیچے عوام پاکستان ہے جن کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طاقت ٹی ٹی پی ہے۔ تیسری طاقت جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں تھوڑے سے مذہبی ان کا پس منظر ہے، شاید وہ اس وجہ سے تھوڑے سے ایک سائڈ پہ کھسکے ہوئے، وہ کنفیوزڈ ہیں کہ ہاں بھائی ابھی بھی کوئی اس سارے شر میں سے کوئی خیر برآمد ہوگا۔ پھر کچھ سیاسی زعمائے ملت جس میں عمران خان صاحب کے نہیں جی وہ عمران وہ یعنی یہ ہماری جنگ ہے نہیں ہے فلاں نہیں ہے دھماکہ، وہ بھی اس بات پہ کہ بھائی ٹھیک ہے پچھلے دنوں تھوڑا سا کہ آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ نہیں چاہتا فلاں، یہ کو مذہبی اپنا بیک گراؤنڈ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی درمیان میں کوئی اسی طرح کے سگنل بھیج رہے ہیں۔ آج تو مجھے آپ پر جو ہے وہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بھی اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، اسی کان کے اندر یعنی کوئلے کی کان کے اندر آپ اس کا حصہ ہو گئے ہیں۔ بالکل ہے اس طرح، میں اس رنگ میں اس لیے کہ جب آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس شر میں سے ایک ہی خیر کا پہلو نکلتا تھا، اور وہ یہی نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن قوم یکسو ہو رہی ہے۔ مطلب مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ چلو تمہارا خیال ہے کہ قوم یکسو ہو رہی ہے، یکسو ہو رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ بیچ میں بیٹھ کے تیسری طاقت ہنود و یہود کی سازش یہ ڈال کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس یکسو ہوتی قوم کو آپ دوبارہ ری ٹریک کر رہے ہیں۔ میں آپ سے زیادہ آج کے واقعے سے دہشت زدہ اس وجہ سے بھی ہوا ہوں، آپ تو پڑوسی آپ کے تو میرے گھر سے ہارڈلی 4 یا 5 منٹ کا فاصلہ ہے، اور میرے ساتھ خود بھی 5 منٹ کا میں کہہ رہا ہوں میکسیمم پیدل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے 4 سے 5 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وکٹم کے طور پر، ایک عام شہری کے طور پر، اسلام آباد کا ایک مستقل رہائشی 1975 سے ہوتے ہوئے میرے نقطہ نظر سے ذرا دیکھو، کیا تم یہ باور کر سکتے ہو، امیجن کر سکتے ہو کہ فرض کرو کہ لندن کے اندر وہاں کا جو مین کورٹ ہے وہاں پہ اس طرح کا ایونٹ ہو، ڈیوڈ کیمرون کوئی ایک لفظ بھی کیمرے پہ نہ کہے ان دس ڈے اینڈ ایج؟ کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ واشنگٹن میں فرض کرو اس طرح کا واقعہ ہو اور اوباما کی ایک کلپ تمہارے پاس موجود نہ ہو؟ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو صاحب خاموش رہے، چلے جی وزیر اعظم صاحب نے مناسب نہ سمجھا، اس کے بعد میری سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، وہ خاموش رہے، انہوں نے 7:30 بجے تک آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا وہاں آنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ اس کے بعد جو پہلا شخص بولتا ہے، مجھے ذرا اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھنے دو، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کی یعنی پرنس چارلز سے دوستی ہے، بڑا ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے۔ وہ آج کے دن، آج کے واقعے کے بعد کہتے ہیں میں حکومت کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے امریکن گیم کو ناکام کر دیا، کہ جو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ نارتھ وزیرستان جا کے آپریشن کرے، اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے۔ اس کے بعد مولانا سمیع الحق صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ تیسری قوت ہے۔ اب اس کے بعد جب میں ادھر قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا اپنے وزیر داخلہ کو سنتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے جو چیٹر کیپچر کی ہے اس سے یہ گروہ جس نے نظر بظاہر آج والا واقعہ کیا ہے اس کے غیر ملکی کنیکشن ہیں، اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور اسی طرح شاہد اللہ شاہد صاحب نے فرمایا ہے کہ جی دیر آر ایجنسیز، اور انہوں نے را کا نام بھی لیا کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو چاہتے نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ چودھری نثار وزیر داخلہ، ان سے پہلے عمران خان جیسے جید اس ملک میں دوسرے نمبر پر جماعت جو آئی ہے 11 مئی عوامی ووٹوں کے حوالے سے، مولانا سمیع الحق
اور پھر شاہد اللہ شاہ جب ایک بات کر رہے ہیں تو میں کس بنیاد پر کہوں کہ یہ تیسری قوت نہیں ہے؟ نصر صاحب، یہ ایک گروہ جیسے چاہے کاغذات پہ ہے یا وہ زمین پہ ہے، جہاں کہیں بھی ہے، احرار الہند نام کا، جس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں کوئی ہوا میں، انہوں نے باقاعدہ ذمہ داری قبول کی ہے اس واقعے کی. اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ ماضی میں وہ تحریک طالبان کے ساتھ مل کے کارروائیاں کرتے تھے، اور پھر جب انہوں نے صرف کہا نہیں جاتا تھا یہ، انہوں نے جو پہلی پریس ریلیز 9 فروری کو دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے مجاہدین ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر تحریک طالبان پاکستان حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سیز فائر کرے گی تو ہم یعنی احرار الہند اس طرح کے سیز فائر کے پابند نہیں ہوں گے. یہ 9 فروری کو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں نہیں پتا، ہماری یہ جو 26 ایجنسیاں جو کہ باقاعدہ وہ اس قومی سلامتی کمیشن کے اس ڈرافٹ اس میں ساری وہ آئی ہیں، اگر ہماری 26 ایجنسیاں اس کو نہیں تلاش کر سکتی تو کم از کم اب طالبان سے ہی مدد لی جائے کہ کم از کم اس سے پہلے وہ ان کے ساتھ مل کے، یا وہ ان کے بھائی تھے تو ان کے بارے میں کچھ 2 4 5 لوگوں کے بارے میں تو جانتے ہوں گے نا کہ یہ کہاں کے ہیں، ان کا کیا. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مکرم و محترم امیر مولانا عمر قاسمی صاحب ہیں. عمر قاسمی صاحب کون ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں احرار الہند والے. نہیں تو کیا آپ جانتے ہیں ان کو؟ نہیں، میں تو نہیں ان کو جانتا، میں ہرگز نہیں اچھا، جانتا. یہ بتانا کہ کوئی تیسری طاقت ہے یہ آپ کا کام ہے. آپ کیا باقاعدہ جو کیا شرلاک ہومز ہیں، آپ ڈاکٹر واٹسن ہیں، آپ یا کوئی 007 ہے، جیمز بانڈ ہے کہ ایک دم آپ نے بھی پٹاری میں سے وہی چیز نکال کے کہا. رپورٹ کروں گا، رپورٹ کریں گے. آپ صحافی ہیں لیکن آپ میں تو وہ رپورٹ کروں گا نا جو میرا وزیر داخلہ کہے گا. انٹیلیجنس آپریٹر نہیں ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو وزیر داخلہ جو کہے گا ان کو تو رپورٹ ہوتا ہے نا سب کچھ. اگر رپورٹ ہوتا ہے تو ان کی وہ تو خبر دے دی آپ نے. مجھے خود جب میں خبر دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی سفارتکاری کر رہے ہو جی. ہمارا کام جو ہے وہ خبر کے اوپر اس کا انالیسس کر رہے ہیں. تو کیا آپ نے جیسے ان کو کہا آپ تو اس بات پہ آگے کہ ہاں جی یہ کوئی تیسری طاقت ہے، آپ نے خبر کا یہ انالیسس کیا ہے کہ جو انہوں نے شاہد اللہ شاہد صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جبکہ ہم نے اس سے قطع تعلق کر دیا، لا تعلقی کر دیا، تو میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. میں ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہوں. کیا ذمہ داری کا کیا مظاہرہ؟ کیا میں وہ تیسری قوت پہ، میں ان کی بات پہ اعتبار کر رہا ہوں. نہیں تو آپ فون کر کے شاہد اللہ شاہ صاحب کو ان کا پتہ ہی تلاش کر کے دے دیں یہاں پر. وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر آپ نہیں کر سکتے تو آپ یہی کنفیوز تو نہ کریں نا. دیکھیے ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں یہ بنی ہے نا کمیٹی کے. آج کون سا ڈپٹی کمشنر؟ مجاہد شیر دل صاحب. شیر دل صاحب وہ بڑے شیر دل صاحب کے صاحبزادے ہیں. وہ کوئی یہاں پہ کوئی اسلام آباد کے اس لیے نہیں لگے کہ وہ یہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں یا کوئی وہ کسی اور کام کے لیے لگے. کیا کام ہے؟ میں ان کا کوئی اپنا دیکھے نا، وہ تو اکوموڈیٹ ہوئے نا. مجاہد شیر دل صاحب کا کیا کام ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا کر کے تو وہ کوئی دیکھو اسلام آباد تو واحد شہر ہے نا جہاں پہ کمشنریٹ سسٹم بھی اپنی جگہ ہے، موجود ہے. یہاں پر تو وہ نہیں ہوا تھا جو کہا جاتا تھا نہیں ہوا تھا کہ جی وہ جو بلدیاتی الیکشن اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ذریعے تو مجھے یہ بتایا ہو گیا تھا. میری بات سنیں تو یہ مجاہد شیر دل صاحب آپ نے پہلے ان کا نام سنا ہے کہ آپ نے گزشتہ یہ 3 4 ماہ سے لگے ہوئے کہ آپ نے کسی بھی یہاں پہ یعنی ہر چوتھے پانچویں ابھی بھی پولیس جو ہے نا اس سسٹم کے تحت ابھی بھی اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہے. جی جی پنڈی میں نہیں ہے ایسا. بالکل نہیں، یہاں تو ہے، یہاں پر ہے. تو مجھے یہاں پہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہم گزشتہ انہی پروگراموں میں ہم گزشتہ کوئی 2 ماہ سے 3 ماہ سے جب سے یہ آئے ہم یہ چیخ رہے ہیں کہ ہر چوتھے پانچویں گھر کے اندر وارداتیں ہو رہی ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں. سلیپر صاحب باقاعدہ وہ دن طارق لودھی صاحب نے باقاعدہ وہ آپ کو وہ کر کے بھی دیا وہاں پر کہ اسلام آباد غیر محفوظ شہر ہے. امریکہ سے کال ہے بریک سے پہلے. مجاہد شیر دل صاحب السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. نصر صاحب اور مشتاق صاحب جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میں تو تیسری جنس کا میں نے سنا تھا، مگر یہ پاکستان میں بار بار جو یہ تیسری قوت ہے، کیا پاکستانی اسٹیٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ یہ تیسری قوت ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ تیسری قوت جی پاکستان کی ریاست ہے تو کمزور جی، تیسری قوت کرتی رہی ہے. اب اس بات کو اگر ہم فیس کرنا چاہتے ہیں جب وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ ابھی چھوڑیں آپ مجاہد شیر دل صاحب کو آپ چھوڑیں، میں پہلے بریک ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. آپ جانتے ہیں مجاہد شیر دل صاحب کو؟ ان کے والد صاحب کو جانتے ہیں؟ جی ان کے والد صاحب AZ کے شیر دل صاحب. جی جی.
مجاہد شیر دل صاحب ایک تو اے زیڈ کے شیر دل صاحب کے جو ہے نا بڑے معاون کے مثلا پیسر بڑے ہونہار سول سروینٹ ڈی ایم جی ابن ڈی ایم جی اچھا اس کے بعد ایک تو وہ یعنی ہماری پہاڑی میں کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن اس کا مطلب اس کے ساتھ ہی واضح ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک کافی عرصے تک پی ایس او رہے ان کے ساتھ ڈیوٹی. پھر جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو پھر ان کے وزیر اعظم پاکستان کے پی ایس او رہے اور وہاں سے پی ایس او کی ذمہ داریاں ابھی 3-4 ماہ تو جگہ خالی ہوئی وہاں پہ جا کے اکوموڈیٹ ہو گئے. وہ یہ کوئی لوگوں کی جان و مال کے تحفظ اگر آپ اس بات کے اوپر لوگوں کا جان و مال کے تحفظ تو وہ اپنے وہ دیکھیں وہ یعنی فلموں میں ایک رائل بلڈ جو ہے نا اس کی وہ ہمارے ایس ایس پی ہیں وہ ڈاکٹر رضوان صاحب وہ لاہور سے لگے ہوئے ہیں وہ بھی اب وہ دیکھو نا سکندر کے واقعے کے باوجود ان صاحب میں یہ ہمت ہے اتنی اوڈیسٹی ہے کہ وہ ابھی تک یہاں ہیں اور کیمرے پہ آ کے بات بھی کرتے ہیں اور آپ ان کا حلیہ دیکھیں تو ان کے حلیے سے لگے گا کہ شاید جیسے فلموں میں رول کر رہے ہیں ایس پی کا. نہیں وہ جو اچھا جی خوبصورت گڈ لکنگ ویری ٹاک. آپ سکندر صاحب کا دیکھ لیں. جی السلام علیکم. اب آپ دیکھیں کسی جگہ پہ کوئی پشیمانی کوئی چیز ایسی ہے کال ہے. جی السلام علیکم. یہ ہمارے دروگے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب سے بات ہو رہی ہے. جی جی بتائیے فرمائیے. جی اچھا سر فیصلہ بس سے میاں طارق بات کر رہا ہوں میں. آپ تیسری قوت کی بات کر رہے ہیں نا. جی ہلو ہاں جی فرمائیے. تیسری قوت بعد میں تو لائیو دیکھ رہا ہوں. بھائی تیسری قوت کی جو بات کر رہے ہیں اس پہ بتائیے. آپ لائیو جو ہے نا نہ دیکھیں نا آپ ٹی وی بند کریں تبھی بات ہو سکے گی. ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ تیسری قوت کی بات نصرت صاحب کر رہے ہیں نا یہ بالکل ایکوریٹ اور صحیح بات کر رہے ہیں. بالکل تیسری قوت چاہتی نہیں ہے ابھی ہم لوگ. یہ تیسری قوت ہے کون؟ امریکہ ہے انڈیا ہے کون ہے؟ یہ زیادہ تر انڈیا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ نواز شریف جو ہے یہ ہر دوسرے دن شہباز شریف کو کیوں بھیج دیتا ہے وہاں پہ جاتی عمرہ؟ ابھی کبڈی کا میچ ہو رہا تھا کل آپ نے ان سے کرکٹ کا میچ جیتا ہے تو یہ کیوں پھر ان کے ساتھ آپ تعلقات کر رہے ہیں؟ اس کے بعد امریکہ جو ہے اگر وہ ہے تو ابھی آپ کے جو ہے ابھی کل پرسوں اعلیٰ ترین آپ کا جو ہے وہ ایک ملٹری ڈیلیگیشن وہاں سے آیا ہے. تو پھر ٹھیک ہے. پھر یہی ہے کہ آپ بطور وزیر داخلہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نام نہیں لے سکتے تھے. آپ کے حصے کا نام عمران خان نے کہا نہیں کہ آج کہ امریکہ سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے. یہ عوام بھی یہ بلیو کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ عمران خان اور مشتاق بناز میں فرق نہیں ہے. نہیں آپ میں تو عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے نا. دونوں ایک ہی لیول کے لوگ ہیں نا. کیا بات کر رہے ہو آپ یہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا. یہی لوگوں کو تذبذب کا شکار کرتے ہیں. یہی کنفیوژن ہے. اور کیا میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کوئی بات سمجھاتے ہیں. آپ دیکھیں نا آپ کی بات فیصلہ باد سے میرے بھائی میاں طارق نے میرے کہنے سے کیا ہے تو اور کیا انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ تیسری طاقت ہے یا نہیں ہے لیکن اگر تیسری طاقت ہے تو مجھے اس کا سرا کوئی وزیر داخلہ صاحب یہ اسلام آباد کے ماشاءاللہ لاڈلے ڈپٹی کمشنر صاحب جناب مجاہد شیر دل صاحب یعنی اپنا ڈی ایم جی ابن ڈی ایم جی یا ڈاکٹر رضوان صاحب یا یہاں پہ سکندر حیا صاحب جو کہ کہتے ہیں میں لاہور سے لگا ہوں. تو بھائی یہ مجھے یہ بتائیں وزیر داخلہ صاحب بتائیں کوئی چیز بتائے کہ یہ یہاں پہ پاکستان پورے کا المیہ لیکن اسلام آباد کو تو آپ نے ایک ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ جیسے یہ بڑا محفوظ شہر ہے. کوئی ہلا کوئی متل ہوا کوئی انکوائری بیٹھی کوئی کسی جگہ سے کوئی کسی مزے سے جو ہے نا آج بھی مثلا کہ اس میٹنگ میں 3 مینو آئٹم مثلا جس میٹنگ میں لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوتی وہاں پر باقاعدہ چائے سموسے چلے. اب کیا اس کا چودھری نثار علی خان کوئی پشیمانی ہوئی ان کو؟ نہیں کوئی نہیں ہے. چودھری نثار علی خان صاحب کا میں نے ایک لفظ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے سنا ہے. ایک لفظ. تو چودھری صاحب ان کو بتا چودھری صاحب اگر فرض کیا چودھری صاحب اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیز ہے وہ کہیں کہ اچھا یار یہ اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کو ہٹائیں یا ایک سے ایک قابل افسر پڑا ہوا ہے اس کو لائیں اس کو جو ہے یہاں پہ. ان کی نظر میں سنو میری بات یہ کمپیٹنس کا ایشو نہیں ہے کیپیسٹی کا ایشو ہے. کیا کیپیسٹی کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل مشرف کے دور سے لے کر اور گزشتہ 5 سالوں تک ہماری جو پولیس ہے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں دی گئی ایکوپمنٹ نہیں دیا گیا. تو ان کی نیت ٹھیک ہے ان کی ول بھی ہے لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ریپڈ رسپانس کر سکیں اور وہ را کرج کے ذریعے ابھی تک بچائے ہوئے ہیں. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں انہیں دوں. جو پچھلے سال فوت ہوئے تھے نا مردے وہ دفن ہو چکے
जनरल मुशर्रफ 2008 से पहले गुजर चुके हैं, यानी वो उसके बाद तो उसके 5 बाद साल पीपल्स रहे ना। पार्टी वाले रहे। भाई, अच्छा निसार साहब देखो, अब ये भी उनको यार 8 माह में मुझे ये बताएं, 8 माह में हाँ। यानी 8 माह तो इनको भी, मसलन मैं जून के 15 दिन भी नहीं अपने इसमें शामिल करता और ये मार्च के 3 दिन भी शामिल नहीं करता। अच्छा। मैं दरमियान का अरसा शामिल करूं तो 8 माह हो गए। 8 माह के अंदर चले मुशर्रफ करप्ट था, डिक्टेटर था, फलां था, ये वो, उसके बाद पीपल्स पार्टी वालों से दिहाड़दार थे, वो तो अपना अपना काम करे, वो तो उनको जरूरत ही नहीं थी, वो चले गए। 8 माह में ये अनान इक़्तिदार आपने संभाली हुई है। आप रोजाना तीसरे चौथे दिन जाके जो है ना पुलिस एकेडमी में भी जाते हैं, आप अब आप ब्रेक ले लें फिर। तो मुझे 8 महीने का नहीं तो ब्रेक ले लें, मैं आपको उनका डिफेंस लाडली दूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन भाई मैं आपको डिफेंस दूंगा, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम, पेशावर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल चाल है? मिस्टर जावेद साहब, आपको, मुश्ताक साहब, आपको। जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं पेशावर से बाबू समद बोल रहा हूँ जी। जी समद साहब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का करम, हुक्म करें। हुक्म से अल्लाह बचाए। सर मैं ये कह रहा था, आज जो इस्लामाबाद का वाकया हुआ है, जी ऐसी मेरा एक ज़हन चाह रहा है कि इसका सारा जिम्मेवार अपना ये हमारा चौधरी निसार अली वज़ीर दाखिला नहीं है? जी चलें, अच्छा, सारा तो नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदारी उन तो पर नहीं भी ठहराया आयद जा होती है। सकता। देखो मुश्ताक, एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर तुम ये जो बातें करते हो ना कि मैं कंफ्यूज बात करता हूँ, हाँ तो बिल्कुल करते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करना है तो जले हुए दिल के साथ बात करनी पड़ती है, खुल के। जब वो खुल के बात करो तो वो किसी को हजम नहीं होती। तो करें ना। पाकिस्तान के आप क्या वजीर पब्लिक रिलेशन दाखिला, करते हैं यहाँ बैठ सर के? पाकिस्तान के वजीर दाखिला आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खड़े होते हैं और पहली कहानी ये सुनाते हैं कि पाकिस्तान की फौज को ये पता नहीं कि गुरीला जंग से कैसे नबरदाजमा होना है। खुद वैसे कह रहे थे कि अपनी सिक्योरिटी की जो झोल है वो बतानी नहीं चाहिए वरना लोगों को पता चलता है। भाई हमारी सिक्योरिटी के जो झोल हैं वो अमेरिकनों को नजर आ गए थे 2 मई के दिन। उन्हें पता था कि नैप आर्स में आपके रेडार की कैपेसिटी क्या होती है, उसकी रिपोर्ट आपके पास पड़ी हुई है, तो 2 ताकि लोगों को समझ आए। उसके बाद कहते हैं कि जी हमें गुरीला जंग का एक्सपीरियंस नहीं है। हुजूर, पाकिस्तान के कयाम के फौरन बाद जनरल अकबर खान कौन सी फौज के थे जिनके साथ कश्मीर का ऑपरेशन हुआ था, वो जो यानी कोविड वार हुई 1948 में पहला। खुर्शीद अनवर जो गए थे वो वहां पे अपना, अच्छा, उसके बाद 1948 में पहला बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 4-5 हुए हैं। उसके बाद आपने पूरे तकरीबन 1 साल तक अर्बन गुरेला वॉरफेयर का सामना किया मुक्तिबानी ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से हमारे अजीम खामोश मुजाहिद जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने कोविड वॉर के जरिए अफगानिस्तान से पहले रूसियों को भगाया, उसके बाद रूस को पाश कर दिया। अब और कौन सा तजुर्बा चाहिए आपको गुरिल्ला वॉरफेयर का यार? किसको बेवकूफ बना रहे हो? उसके बाद आप हमें बार बार 8-9 दिनों से कहे जा रहे थे जी प्रिसिशन स्ट्राइक्स, जिससे ये वो फ्लड वाक। इसका मतलब ये है कि आप रिएक्शन में जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करते हैं वो बिल्कुल प्रिवेंट नहीं करती। कोई भी आपका वाकया होता है तो फिर ये कहें कि आप अच्छा, उसके बाद साहब ये नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं कर सकते। इनकी आप कहते हैं कि उनको तजुर्बा हो भी, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इस्लामाबाद नहीं देखें, छोड़े ये तो नुसरत साहब, लड़ना तो दूर की बात, मैं तो दफा करने की बात करता हूं ना। लड़ना तो आप बाकायदा आगे बढ़ के उन तक पहुंचते हैं। ये तो नहीं है कि वो जिस दिन आज 45 मिनट यहां पे कमांडो फोर्स है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, बाकायदा जो एक पूरी, उसके बाद आपकी पुलिस लाइन भरी हुई है नफरी से, और वो दूर कितनी है कचहरी से? आप मुझे बताएं कि 2 बंदे आते हैं या 4 कौन सा लगता है? वो उसके अंदर है, उसके अंदर है, उसके अंदर। वहां पर भी कोई कम से कम नुसरत साहब कोई चले, एक मिनट कराची से कॉल ले लो। हेलो, मैं लांगरियों की बात नहीं करता, लेकिन कम से कम कोई 25-30 एहलकार तो होते ही है ना जिनके पास बंदूकें होती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब जी। मैं आपसे यह करना चाह रहा था, कराची से मैं बात कर रहा हूँ, हबीबुर रहमान जी। हबीबुर रहमान साहब, मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो तीसरी कुव्वत की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एजेंसीज हैं
हुकूमतें आई हैं, सब ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर इसके ऊपर गौर नहीं किया कि कौन पाकिस्तान के ऊपर ये सब काम कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए। मैं बता देता हूँ जनाब, जी। पहली तो कुव्वत, तीसरी वो हिंदुस्तान है, दूसरी कुव्वत जो इसराइल है, अब तीसरी कुव्वत जो अफगानिस्तान की हुकूमत है। चलें। इसकी इंटेलिजेंस हमारे खिलाफ अच्छा, काम आप कर रही मुझे है। बताइए कि इसराइल को आपसे क्या डर है, जरा ये भी मुझे एजुकेट जी कर जी जी, दीजिए। क्या जी जी, इसराइल को आपसे क्या डर है यार? कोई डर नहीं है इसराइल को। आपने देखा जब पाकिस्तान का एटमी जो हम वो कुव्वत थी, उसके धमाके जो पाकिस्तान ने किए थे, तो इसराइल उस का वक्त क्या हुआ? इसराइल ने पेचश हो गई थी उनको, इसराइलियों को? नहीं, इसराइल नहीं, तो क्या इसमें 10 शामिल है, अंग्रेजों ने वो तो जब आपने उनको- धमाका किया? क्या यार बातें करते हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। सीधी सी बात है, जब ये मुझे पहले ये बताओ देर आपके साथ किसी की लड़ाई, अगर इतना ही इसराइल दुश्मन था वो छोड़े इनका, जी, तो यही तो- ये अपना परवेज मुशर्रफ साहब, वो जब खुर्शीद कसूरी साहब के जरिए, तुम्हें याद है जब वो ये सफारती मुझे ताल्लुकात करने एक के चीज नहीं चक्कर में समझ पड़े हुए, आती, काहे ये को? गोरिल्ला वारफेयर उनको आती है या नहीं आती। मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमतों के ऊपर टेक ओवर करना, क्या मिलिट्री एकेडमी से ये सीख के आते हैं कि कैसे एक सिविलियन गवर्नमेंट को कैसे टॉपल किया जाता है, कैसे अयूब खान आया, कैसे यही आया, कैसे अपना साहब, जनरल मैं जयाउल आपको आया, कैसे दोबारा मुशर्रफ आया, confusion- ये काम जो कि सिखाई नहीं, वहां पे कम से कम को जंग तो सिखाई जाती होगी ना। रेजिमेंटल आपकी सेंटर्स में तो बिल होती क्यों होगी। नहीं है? नहीं बिल है। आपकी इस वजह से नहीं है कि अप्रैल में होना है अफगानिस्तान का इलेक्शन सदारती। अब उस इलेक्शन को उन लोगों ने जो हमारी नजर में पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ अपनी नेशनल लिबरेशन की जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने उस इलेक्शन को, जाहिर है कि वो अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करें। हमें खदशा ये है कि खुदा न खास्ता अगर हम सफाई सुथराई में कहीं उनकी कैपेसिटी ना कमजोर हो जाए और फिर हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारे हाथ से जाती वो है। नहीं, कौन सी स्ट्रेटेजी? सुनो ना, फिर अगर बात करते हो तो करो फिर। नहीं, उसके कोई- बाद दोबारा हमें जो बात अपनी है, पड़ी हुई है, आप उसके strategic बाद depth एक जो है ना- नई दरफुंतनी आई है मैदान में। हाँ। वो ये है कि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा अफगान इंटेलिजेंस, जो तो ऐसे ही जो रैग टैग आर्मी थी, किसी काबिल ही नहीं थे वो तो, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को धकेले, ये नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो और फिर लोगों को ऐसे रास्ता दिखाया जाए, चूंकि बन्नू लकी मरबत वगैरह में लोग मकान नहीं दे रहे, आईडीपीज के लिए आ गई गुंजाइश को नहीं थी साउथ वजीरिस्तान की, वो अफगानिस्तान का रुख करे। अफगानिस्तान का जब रुख करे तो वहां पे जब महाजरीन के कैंप्स बने तो उसको एक हाइप बनाकर तो हामिद कारज़ई कहे कि चूंकि मेरे यहां तो महाजरीन की ये आ गई और ये कि पख्तून हमारे वो सारे, और इधर अफगान सरजमीन अफगानों पे हमला हो गया जी, पख्तूनों पे, और वो इस बहाने से इलेक्शन को मुलतवी कर दें। चलने जी, अल्लाह मुश्ताक करे साहब, आपने जब आप वॉर गेम्स इस तरह की और स्ट्रेटेजिक गेम्स यूं करते रहेंगे और आपकी पूरी अप्रोच ये होगी कि आप कहते हैं कि जी चूंकि गुज़श्ता जो दो हुकूमतें नहीं है मुशर्रफ साहब की और उनकी, उन्होंने पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए नहीं कुछ किया, तो आप पैगाम क्या दे रहे हैं कि नुसरत जावेद, मुश्ताक मिन्हास घर के दरवाजे बंद करके बैठे रहो, फिलहाल हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, वैसे हम वाहिद एटमी कुव्वत होते हैं। ये पाकिस्तान का गुजरात वज़ीर से- दाखिला कौमी असेंबली में कह रहा है गुजरात से कॉल और है। तुम कहते हो मैं कंफ्यूज हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का हाथ है इसमें। किसका हाथ है जी? इंडिया का, क्योंकि जब भी पाकिस्तान को कोई भी हम खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मतलब कल को शायद ओहो, कोई कल दिन- जो हम मैच जीते उन्होंने कहा हम आज ढोल डमक्का न करें, यार बड़ा आला जी पॉइंट जी, निकाला। उनको ये तो जो सही कह रहे ना हैं। उनके कप्तान की सिचुएशन जो थी, ओहो, उसको वो ये बर्दाश्त बात नहीं हुआ असल उनसे। तो ये है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि है पाकिस्तान तुम्हारी ना कौम सेलिब्रेट जो ना तुम, कर ओ सके। जी थैंक यू भाईजान, बहुत आपने देखे ऐसी पते की बात की है जो दुनिया का बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंस एनालिसिस। वो कल का मैच हारने का उन्होंने कहा अच्छा फिर लो, बजाय इसके कि मैं और आज यहाँ बैठ ये के जो मैं तुम अफीम की शायद गोलियां आप अपनी देते रहे ना, मैं नहीं देता, आप देते रहे। ये अफीम की ये गोली देता है इमरान खान, अफीम की ये गोली देता है चौधरी निसार, अफीम की ये गोली देता है मौलवी समीउल हक, और अफीम की ये गोली है जो तुम देते रहे हो इस कौम को कि हमने अफगानिस्तान आजाद कराया, हमने सोवियत यूनियन को पाश कर दिया। ये अफीम की गोली देता है हमीद गुल। ये सारे ये चूरन फरोशी ये करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं चले, आज के दिन तुम्हारा इमरान खान कह रहा था कौम को मुबारक हो, हुकूमत को मुबारक हो, एक बहुत बड़े मसले से बढ़ गए। साथ ही मौलाना समीउल हक ने मजीद शराइत दे दी हैं।
آپ ڈینائی کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ عورتیں اور بچے ان کے رہا کریں. نہیں، عورتیں تو بچے ہے ہی نہیں ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں نے لسٹ دی ہے. وہ جو مرضی کہے، لیکن وہاں پہ اتنے بڑے عالم دین وہ جن اتنے پہ اب اسی طرح امن کی کا ذمہ ہے پورے ملک کو اطمینان سے رکھنے کا، اور عوام کے دیکھو جو کالز آ رہی ہیں. نصرت صاحب، اور تم یہ الزام آپ مجھے یہ دیتے سوچیں، ہو. چلیں جو وقت گزر گیا وہاں پہ، یعنی اس کچہری کے 7 تھانہ ہونے کے باوجود جہاں پہ 45 منٹ تک وہ دندناتے پھرتے رہے، گولیاں مارتے رہے، لوگوں کو خون میں نہلاتے رہے، کوئی ایک بندے نے انٹرسیپٹ نہیں کیا، ایک سپاہی وہاں پہ نہیں. آپ سوچیں کہ ہم آج یعنی اس ملک میں کتنے تعلیمی ادارے ہیں جن کے باہر کچھ نہیں ہے. کوئی اسی طرح کی پبلک پلیسز ہیں نا، وہ تعلیمی ادارے ختم ہیں. یہ دفاتر جو ہے نا بالکل فارغ ہیں. ان کے اندر داخل ہو کے آپ کو کچھ نہ کچھ جو مرضی کر لیں. وہ ریڈ زون میں نہیں ہے نا نصرت صاحب، ریڈ زون نہیں. دیکھیں آپ اگر ان کو یہ کہیں گے کہ آپ ریڈ زون کے باہر ایک علیحدہ دنیا ہے، ریڈ زون کے اندر ایک ریڈ علیحدہ زون کے دنیا ہے. باہر علیحدہ دنیا ہے. وہ کمی کمین پاکستانیوں کی دنیا ہے. ان کی ریاست کہتی ہے کہ ابھی ہمیں کیپیسٹی بلڈ کرنے دو. چین سے ہم نے 12 ملین کا وہ منگوایا ہے، کچھ ٹرک آ رہے ہیں، وہ جہاز میں آئیں گے، پھر وہ شپمنٹ آئے گی، پھر وہاں سے آگے آئیں گے آہستہ آہستہ. اس سے پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرت کریں، ہمت کریں اور بتائیں کہ آپ کو وار آن ٹیرر کے نام پر جو پیسے ملتے رہے وہ اس کی ڈویژن کیسے کیسے ہوئی، اور کہاں خرچ ہوئی. دکھائیں گے. یہ کھڑے ہو کے کہیں، پشاور سے نہ کوئی پوچھنے والا، نہ اپوزیشن ہے، 2 نمبر کی اپوزیشن. اور اسی طرح کے میں اور تمہارے جیسے، اور اس کے بعد تم کہتے ہو میں کنفیوز نہ ہوں. میں یہی کہوں گا کہ تیسری قوت نے کیا. یار جان چھڑاؤ. تیسری قوت نے کیا تو تیسری قوت بتاؤ نا پھر ساتھ. یار وہ کہتے ہیں وہ تو کیا نا کہتے ہیں. دیکھو آج انہوں نے بہرحال آج جمشید دستی نے دے دی نا 2 CDs. اچھا یار اپنا 2 CDs. اچھا جمشید دستی کا پروڈکشن کھولا ہوا ہے. پشاور سے کال ہے. ظاہر ہے کسی نے وہ کیا نا. وہ جن کے پاس یہ کیپیسٹی تو ہے، 2 ایک نہیں 2 CDs. پشاور سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم ڈاکٹر عمر بول رہا ہوں جی پشاور سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی نصرت صاحب نے ابھی جو بالکل بات کی ہے وہ اصل سچویشن پروبیبلی یہی ہے. یہ اگلے 3 مہینے بڑے کروشل ہیں. کچھ امریکن وڈرال کے قریب کے دن، کچھ الیکشنز کے دن، اور یہ پروبیبلی افغان طالبان تھرو افغان طالبان یہ سیز فائر وغیرہ کی یہ سارے سچویشن کریٹ کی گئی ہے. اور پریشر مقصد یہی ہے کہ جو یہ روٹس ہیں نارتھ وزیرستان اور کچھ ساؤتھ کے، ان پہ کوئی پرابلم نہ ہو فار اینی جو بھی ان کے وہ سارے ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں. ادروائز اس کے پیچھے اور اصل سچویشن یہ ہے کہ جب تک یہ سچ بولنا نہیں، ہم سچ نہیں بولیں گے، ہم ٹرائبل لوگ ہر روز یہ چیز، یہ دوغلا پن 35 سال سے دیکھ رہے ہیں. اگر ان کو آپ سچ نہیں بولیں گے، ان کے سامنے ان کو نہیں بتائیں گے کہ اصل کیا کام چل رہا ہے، تو یہ سچویشن کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب. میں یہی کہہ رہا ہوں، اسی لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں، مجھے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم مذاکرات امن کے لیے نا، امن کے لیے کر رہے ہیں نا. اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ TTP کے ساتھ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ان کے کنٹرول